یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ جو نیکی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے بابو ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں تیاری ہے نا انشاءاللہ بغداد شریف کی؟ آئیے کچھ بدری پھول آپس میں طے کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، اب انشاءاللہ سوئے بغداد، سوئے عراق ہماری روانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں ان مبارک ہستیوں کے قدموں میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اب اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کا ذہن دیا ہے۔ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے ہم انشاءاللہ یہ سفر کریں گے۔ انشاءاللہ اس پورے سفر میں کوشش کریں گے کہ ذکر و درود ہماری زبان پر رہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، اگر آپ بھی نیت کر لیں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، روزانہ کم از کم 1100 بار درود پاک پڑھیں گے۔ ساری نمازیں انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ ایئرپورٹ وغیرہ پر اور دیگر ایسے مقامات پر نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے ہیں، اطلاع ہے کہ علماء بھی ہیں، تو ایک نیت تو یہ کرتے ہیں کہ علماء کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، ان کی برکتیں لیں گے، اور دوسری نیت یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دنیا بھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم وہاں پر ان مزارات اولیاء پر ریکارڈنگ کریں گے، ان کے اوصاف، ان کے مناظر اس لیے ریکارڈ کریں گے کہ تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی آ گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ ٹھیک ہے، خیر مبارک خیر مبارک۔ بس انشاءاللہ ایئرپورٹ کے لیے روانگی ہے ماشاءاللہ۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ آج بیٹھے، تشریف رکھیں۔ ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر رہے تھے اور ایک اور نیت بھی باپو کرتے ہیں۔ ہمارے اس پورے مدنی قافلے کے نگران حاجی شبیر بھائی ہیں، حاجی شبیر اتاری، ابھی ایئرپورٹ پہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ امیر قافلہ کی اطاعت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا سفر، ایک نئی منزل اور ایک نئی امید۔ الحمدللہ برسوں سے جس سفر کی جس کو کہیں کہ ایک عاشق اولیاء کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ بغداد شریف کی حاضری ہو، جو جس کا مرید ہوتا ہے اس پیر کی بارگاہ میں حاضری کا اسے کیوں نہ جی چاہے۔ ہم الحمدللہ قادری ہیں اور غوث پاک کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں کہ چونکہ میرا تعلق میمن کمیونٹی سے بھی ہے، امیر اہل سنت کا بھی تعلق ہے، ہماری تو گٹی میں بچپن سے ہی غوث پاک کی محبت ڈالی گئی ہے۔ تو الحمدللہ انہی غوث پاک کے دربار میں، انہی بڑے پیر کے دربار میں، انہی میراں کے دربار میں حاضری کے لیے ہمارا ایک مدنی قافلہ رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم ایئرپورٹ جائیں گے، وہاں مزید قافلے کے شرکا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے زائرین اس وقت بغداد شریف پہنچ چکے ہیں، اور ہماری بھی انشاءاللہ حاضری ہے۔ تو ہماری نیت ایک اور بھی ہے، خود تو زیارت کر ہی لیتے ہیں، خود تو انشاءاللہ وہ برکتیں لوٹیں گے، کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ انتظار کیجئے، انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمت بھی دے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے کہ ہم وہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نیت یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر جا کر، مزارات صحابہ اور انبیاء پر جا کر ان کی زیارت بھی آپ کو کرائی جائے اور ان کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے۔ نہ صرف اس سفر میں ہماری نیت ریکارڈنگ کی ہے، انشاءاللہ مدنی کام بھی کریں گے، درس و بیان بھی کریں گے، انشاءاللہ قرآن پاک مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بھی کریں گے۔ بہت ساری نیتیں ہیں، اللہ ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آپ سب سفر میں رہیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو مقبول اور اخلاص کے ساتھ سفر کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نیکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیریت سے مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے،
میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ایئرپورٹ پر عموماً رمضان میں یا حج کے دنوں میں یہ سما دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس قدر تعداد میں زائرین جمع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور قریب ہی بڑی رات ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں بغداد شریف جانے والوں کو جب منظر ہے یہ بڑا دیدنی ہے، چہروں پر بڑی خوشی ہے کہ جس پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ساری زندگی مناتے رہے اپنے گھر میں، اب انہی کے قدموں میں جا کر 11ویں شریف منانے کا موقع مل رہا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے زائرین جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر برکت نصیب فرمائے۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی مل کر ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کے ساتھ اے رب کریم یہ سفر کرنا نصیب فرما، گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنا نصیب فرما، اور جن بزرگوں کے دربار میں جا رہے ہیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما۔ یہاں ہمارے ساتھ جو زائرین جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے جو زائرین وہاں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ قدم قدم پر ان سب کی حفاظت فرما، سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہمارے امیر قافلہ ہیں، تو یہ آگے رہیں گے، ویزا ان کے پاس ہے اور اپنے اپنے پاسپورٹ اور اپنے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب ہمارا جہاز میں روانگی کا وقت ہے، مدنی قافلے کے شرکاء تیار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو جائے۔ الحمدللہ رفیق الحرمین کے آخری صفحے پر جہاز کی سواری کی حفاظت کی دعا بڑی شاندار موجود ہے، آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی، ہو سکے تو رفیق الحرمین کا جو آخری صفحہ ہے اپنے موبائل فون میں اس کو سیو بھی کر لیجئے، تو انشاءاللہ جب بھی جہاز کا سفر ہوگا تو وہ دعا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو مزید سفر کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا ٹیبلٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ بہت ساری کتابیں رکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ سفر میں مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اور دعائیں ٹکٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو ایسی ایئر لائنز میں ہمارے مدنی قافلے والوں نے اپنا کھانا ساتھ لیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ سفر میں کھانا بھی کھا لیں گے۔ تو اگر ایسی کسی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا کھانا بھی ساتھ لے جائیں تو آسانی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ مدنی قافلے والے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا،
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کئی ہزار فٹ کی بلندیوں سے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کو دی جاتی ہیں، تو کیا جہاز میں سفر کرتے وقت تمام چیزیں کھا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے یعنی اڑان بھرنے سے پہلے اور لینڈنگ سے پہلے ایک میوزک بجایا جاتا ہے، اس وقت میوزک سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہو نہیں پاتا، تو اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ ہے کہ جب اپنی سیٹ ڈلوائے نا تو اس سے کم از کم 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے۔ آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرین یا ڈلوا دیں ویجیٹیرین۔ ویجیٹیرین خالی بولیں گے نا تو اس میں مرچیں بالکل نہیں ہوں گی، شاید منہ پھیکا پھیکا ہوگا۔ ایشین ویجیٹیرین، یہ جو ایشین جو عیسائی بھائی ہے ان کے لیے یہ کہ تھوڑی مناسب مرچی ہوگی۔ یا ڈلوا دیں فش فوڈ، سی فوڈ بھی ڈلوا سکتے ہیں، سی فوڈ میں رسک ہے۔ سی فوڈ میں ہو سکتا ہے کیکڑے بھی آپ کو کھلا دیں یا وہ آپ آکٹوپس وغیرہ بھی کھلا دیں، تو اس لیے وہ سی فوڈ کے بجائے فش فوڈ، اس میں یہ مچھلی کا آپ کو کھانا پیش کریں گے، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ یعنی کہ بغیر کسی وہ وہم کے کھا سکیں گے۔ ورنہ گوشت، وہم کیا، گوشت کے تو مسائل ہی مسائل ہیں، چاروں طرف مسائل ہیں۔ اسلامی ممالک جو ہیں ان میں بھی اب مسائل ہی مسائل ہیں گوشت کے۔ پاکستان تقریباً بچا ہوا ہے الحمدللہ، تو پاکستان یعنی پی آئی اے میں تو گوشت میں کھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ دیگر کسی بھی ایئر لائن میں گوشت سے بچتا ہوں میں، تو مجھے اعتماد نہیں ہے، جو وہاں کے انداز میں دیکھتا رہتا ہوں نا جہاں جہاں مجھے پتا ہے۔ تو اگر یہی آپ بھی احتیاط کریں گے، نفس بڑا شرارتی ہے، ایسے موقع پر مولانا ایسے برے لگتے ہیں کہ منہ سے نوالا چھین رہے ہمارا، حالانکہ یہ مولانا وہ ہے جن کو تم لوگ کیا کرتے ہو کہ حلوے مانڈے کھاتے ہیں، حلوہ خور ہیں یہ، لیکن دیکھو یہ ساری ایئر لائنوں کے حلووں کو روک رہے ہیں کہ مت کھاؤ۔ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن گوشت نہیں کھانا، حلوہ مل جائے تو وہ حلوے میں حرج نہیں ہے، حلوہ یہ کھلاتے بھی نہیں ہے، مختلف میٹھی ڈشیں ہوتی ہیں تو یہ کھانے میں حرج نہیں ہوتی، گوشت میں احتیاط کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا دوسرا بھی کوئی سوال تھا نا اس میں؟ جی، دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اڑتے وقت اور نیچے آتے وقت جو میوزک بجتا ہے اس سے بچنے کے کیا کریں؟ اللہ اللہ، ایئرپورٹ پہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ سیٹ بک کروانے جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اللہ، میوزک تو اب تو مطلب ایسا گلے پڑا ہوا ہے، گھڑیوں میں میوزک، موبائل فون کہاں میوزیکل ٹون ہی تو ہوتی ہے تقریباً، بچنے جائے گا بندہ کا، خالی ہوائی جہاز میں بچے، ہر جگہ میوزک ہے، بچوں کے جوتے تو وہ میوزک بجتا ہے، بچوں کا پنگوڑا جھولا اس میں بھی میوزک لٹک رہا ہوتا ہے، کھلونا میوزک بجا رہا ہوتا ہے، بہت آزمائش ہو گئی یار، قدم قدم پر یہاں میوزک ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر آسانی فرمائے۔ تو اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی میوزک ہے، تو ایسے موقع پر یہی ہے کہ آدمی اپنے سننے سے اپنے آپ کو روکے، توجہ نہ دے، اور حضرت سیدنا رافع، حضرت سیدنا نافع
रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ कहीं गुजरे तो कोई चरवाहा वहां कहीं कोई बजा रहा था, वो बंसरी शायद बजा रहा था, मिज़मार। तो इन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और वहां से हट भी गए और दूर होकर चलने लगे। जब ये और हजरत नाफे रदी अल्लाह तआला अन्हु को पूछते भी रहे कि अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। तो फिर जब इन्होंने अर्ज की कि अब नहीं आ रही है, तो इन्होंने कानों से उंगलियां निकाल दी। तो हजरत नाफे रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ये क्या आपने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है? क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये है, मतलब कि ये इन पर गलबा था, इत्तिबाए सुन्नत का गलबा, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाने में ये समझो खुसूसियत के हामिल थे। तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि हाँ, एक बार मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ था, एक चरवाहा बंसरी बजा रहा था, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था। तो यूं अपने आप को बचाए। और रद्दुल मुख्तार के हवाले से अर्ज़ अल्लामा शामी कुद्दस सिर्रो सामी का फरमान है कि अगर म्यूजिक की आवाज आ रही है कहीं से, तो इससे बचने की कोशिश करना वाजिब है, वहां से हट जाए, कोई भी ऐसी सूरत कर ले के आवाज कानों में ना आए। अच्छा, अब पोजीशन ऐसी, अब तो माइक लगे होते हैं और बाजों का तो घर के बाहर फंक्शन होते हैं, वो माइक पर ये लगे होते हैं, तो नाच कूद मच रहा होता है और खूब मौसीकी बज रही होती है। आदमी घर छोड़ के कहाँ से जाए? तो सारे इसका मुकल्लफ तो हम करने से नहीं, घर छोड़ के भाग जाओ। अब बसों में, वैगनों में, खाली हवाई जहाज का मसला थोड़ी, हवाई जहाज में तो फिर भी कम है, और लैंडिंग और ये खास मौकों पे बजाते ही है, उतरने और उड़ने के मौके पर बीच में कम बजाते ही है। लेकिन बसों में तो पूरा रास्ता बजाते हैं, वैगनों में पूरा रास्ता बजा रहे होते हैं। तो अब ऐसे मौके पर सारे सफर को भी मना नहीं कर सकते। तो अब ये कि उलमा ने इसको मना किया ही नहीं है कि सफर मत करो या बसों में मत जाओ, हरज की सूरत पैदा हो जाएगी, निजाम दरम बरम हो जाएगा। अब ऐसे सूरत में ही कि बंदा जितना हो सके इससे बचे, आवाज की तरफ तवज्जो ना दे। एक सूरत यह हो सकती है कि अपने पास कोई ऐसा, अब तो मोबाइल फोन तो होता है, इसमें नात शरीफ लगा ले और सुनना शुरू कर दे। अब कान में एयरफोन लगाकर नात सुनेंगे तब किसी को शक होगा कि मौलाना अपनी पसंद का गाना सुन रहा है, ये एक वेम हो सकता है। या वजाहत कर दे दो चारों, तो यार ये गुनाह है ये जो हो रहा है, चलो मैं नात शरीफ सुन लेता हूँ, यूं करके कोई अंदाज से बता दे और यूं लगा ले कान में। हाजी उबैद रजा ने ये तरकीब बताई थी कि ये जब बसों में सफर करते थे तो ये कुरान करीम जेब में रखते थे, ये कुरान करीम निकाल लेते थे और तिलावत अपने आहिस्ता से ये पढ़ना शुरू कर देते थे। अब मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान, तो बाजों का ऐसा होता था कि कोई ना कोई पैसेंजर उनको ड्राइवर को बोलता था कि मौलाना तिलावत कर रहा है, बंद करो इसको गाने को, तो यूं मंजिल आसान हो जाती। तो कोई भी ऐसी हिकमत अमली पर अमल किया जा सकता है। अपने पास बयानात की वो मेमोरी कार्ड या जो भी ये होते हैं असबाब ये रखें, ड्राइवर को, कंडक्टर को तरकीब से, मोहब्बत से समझा करके ये लगा दो, इंशाअल्लाह वो बरकत होगी। यार अल्लाह और रसूल का नाम जब गूंजेगा तो बरकत ही होगी, शैतानत तो दफा होगी ना, तो ये बरकत होगी, सीखने को मिलेगा। तो ये भी तरकीब हो सकती है, नातों का या बयान का वो तरकीब बना दे। बाज इस समय ऐसा करते हैं, बयानात अपने साथ रखते हैं और ये करते हैं, बयानात चलवाते हैं। तो अल्लाह करे हम सबको ऐसा जज्बा मिल जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से बगदाद मुअल्ला औलिया इकराम की सरजमीन पहुंचे। दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा
غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک ہے رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا سہارا غوث اعظم کا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شہر بغداد معلیٰ میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اور بغداد معلیٰ کو اولیاء کرام کی سرزمین کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قدم قدم پر جا بجا بہت ہی عظیم ہستیوں کے یوں سمجھیے مزارات اور ان کی یادیں ہیں۔ بچپن سے یہ منقبت امیر اہل سنت کی ہم پڑھتے رہے، بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، الحمدللہ آج وہ خواب وہ خواہش وہ تمنا پوری ہوئی ہے۔ اور جب بھی بغداد شریف آئیں، جب بھی ان مقدس جگہوں پر آئیں تو ایک تو زیادہ خوشی یوں بھی ہوتی ہے کہ جن سلسلوں سے ہم بیعت ہیں، جن بزرگوں سے ہمیں نسبت ہے، شجرے میں جن کے نام پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہیں اسی مقدس سرزمین پر ہے۔ اسلام کا ایک قلعہ کے طور پر، اسلام کے ایک عظیم مرکز کے طور پر اس سرزمین کو ایک حیثیت حاصل رہی۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پہنچے ہیں، کئی مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رکن شورا حاجی اطہر اتاری بھی موجود ہیں۔ ان کی زندگی کا بھی یہ پہلا سفر ہے۔ اطہر بھائی کے بارے میں مجھے ایک بات تھوڑا سا پتہ ہے، لیکن آج زیادہ پوچھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ یہ بھی اس سفر پر ہمارے ساتھ، یعنی اس سفر پر تشریف لاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی تمنا، اتنی آرزو، اتنی خواہش کیوں تھی؟ ماشاءاللہ اطہر بھائی، بغداد معلیٰ کی پہلے تو آپ کو حاضری مبارک ہو۔ کیا فیلنگز ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ محسوسات الفاظوں میں بیان نہیں۔ اللہ الحمدللہ العالمین علی کل حال، جس قدر شکر کرو کم ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ بچپن سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ کلام ہم واقعی سنتے آ رہے ہیں، بغداد بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ، نیا میری منجدھار میں سرکار پھنسی، اللہ امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، واقعی ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے کہ ہمارے بادشاہ پیر روشن ضمیر ہمیں یاد فرمایا ہے اور ہم حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ کہ چونکہ واقعی بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں الحمدللہ اس طرح سے شرف حاصل ہوا، تو زندگی کی بہت بڑی تمنا، بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی تمنا کہ مدینہ پاک کی حاضری کو تو ہم کسی طرح بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، تو میں کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین زندگی کی سب سے بڑی تمنا ثم الحمدللہ نجف اشرف کی حاضری، کربلا معلیٰ کی حاضری، بغداد معلیٰ کی حاضری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
پیر و مرشد کی صدقے الحمدللہ یہ پوری ہو. ماشاءاللہ. جذبات پر قابو نہیں, آنکھیں اشک بار ہیں, اور کیوں نہ ہوں. جن بزرگوں کا نام لے کر زندگی گزاری ہے, جن بزرگوں سے محبت دلوں میں موجزن ہے, آج ان کے درباروں میں, ان کے قدموں میں حاضری کا ہمیں شرف مل رہا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ حاضری قبول ہو, ہم سب کو یہ برکتیں نصیب ہوں. اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو اس در پر آنے کو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی حاضری نصیب ہو. سخیوں کا یہ معمول ہے کہ منگتوں کو جب در پہ بلاتے ہیں تو خالی نہیں لوٹاتے. بڑی امید ہے کہ ہماری جھولیاں بھی بھری جائیں گی, بڑی امید ہے کہ ہم بھی جو تمنائیں لے کر آئے ہیں وہ پوری ہوں گی. اور سب سے بڑی بات کہ قیامت کے دن بھی تو انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھنا ہے نا. قیامت کے دن بھی ہمارا حشر ہم تو یہی چاہتے ہیں, کیونکہ یہ نبی پاک کے قریب ہوں گے اور ہم غلام کاش یہ اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو حاضری لگانے, نمبر لگانے, ان کی بارگاہ میں یوں سمجھیے کہ کچھ عرض کر دیں, کچھ تو دل کی بات کرنے آئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سفر مقبول ہو جائے, اخلاص کے ساتھ قبول ہو, اور اپنے غلاموں میں, اپنے فقیروں میں یہ بزرگ ہستیاں ہمیں قبول فرما لیں. سبحان اللہ. جہاں غوث پاک یہاں ہیں, اسی سرزمین پر الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. یعنی اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس دین کے لیے صرف کی, بلکہ اپنی جانیں قربان کی. ہم تو پنجتن کے غلام کے نعرے لگاتے رہے. الحمدللہ انہی اہل بیت کے قدموں میں بھی حاضری ہونی ہے. اور انشاءاللہ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم کوشش یہ ہے ساتھ ساتھ کہ خود تو جو حاصل کریں, خود تو جو حاضریاں دیں, کیوں نہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ رکھیں. اس لیے الحمدللہ ہم مدنی چینل کے کیمرہ مین اور دیگر ٹیکنیکل اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں, تاکہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ دنیا بھر میں وہ زائرین جو تڑپ رہے ہیں اور جو جن کی آنکھیں اس وقت بھی اشکبار ہو رہی ہوں گی کہ کاش ہم بھی اس در پر آئیں, تو کم از کم گھر بیٹھے آپ یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے گا. سلسلے کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید وہ زیارتیں, اور پھر ان زیارتوں پر کھڑے ہو کر, ان زیارتوں پر موجود ہو کر ان مبارک ہستیوں کے تذکرے آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو, کہ اللہ نے چاہا اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ.